صحابہ کا جمع غفیر ہے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو حکم فرمایا میرے پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر کا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا دعوت ولیمہ ہو رہا ہے. چھوارے منگوائے گئے. اللہ کے نبی نے اپنے دعوت ولیمے پر چھوارے تقسیم کیے اور تھوڑا سا حلوہ تیار کروایا. اور حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس وقت سب سے جو بڑا ولیمہ اللہ کے نبی کے دور میں ہوا, جو اللہ کے نبی کا ہوا, وہ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب اللہ کے نبی کا نکاح ہوا تو اس وقت ایک مکمل بکری ذبح کی گئی تھی. یہ ولیمہ ہے. کیوں ہم نکاح کو سستا کیوں نہیں کرتے؟ جب شریعت نے کہا ہے ہمیں کہ نکاح ایسا کرو جو جانبین کی طرف سے کیا ہو, بالکل آسانی والا معاملہ ہو, اور شریعت بھی ہمیں اس چیز کا حکم دے رہی ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے, حدیث بھی کہہ رہی ہے النکاح من سنتی. بخاری شریف میں آتا ہے نکاح نصف الایمان ہے. نکاح یہ عبادت ہے, یہ رسم رواج نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی, جس شخص نے نکاح کرنے سے اعراض کیا, جس شخص نے نکاح سے اعراض کیا فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں ہے, یعنی میری امت میں اس کا شمار نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایسا ولیمہ جس کے اوپر کوئی زیادہ خرچ نہیں کیا گیا. مجھے بزرگوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت کے گھر کے اندر یہ دعوت ولیمے کی تقریب ہوگی اور دوست آئیں گے, جو حسب توفیق ہوگا ان کو کھلا دے گے. یہ ہمارا ولیمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ ہمارے لیے بہت اچھی ترغیب ہے. اور ہم بھی آج سے یہ میسج لے کر جائیں, یہ پیغام لے کر جائیں اور اپنے دل کے اندر یہ بٹھائیں. کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. یارو ایک بندہ یہ سوچتا ہے, اس کو بیٹا مجبور کر رہا ہے کہ ابو جی میرے ولیمے کے اوپر اتنی دیگیں پکانی ہے, اتنی کٹے بچے ذبح کرنے ہیں. باپ اس کا غریب ہے, اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, تازی روٹی وہ کماتا ہے بیچارہ, جہاری دار مزدور ہے. جب بیٹا باپ کو مجبور کر رہا ہے تو جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ نکاح کروائے گا اپنے بیٹے کا. شریعت کے مطابق میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے والدین کو مجبور نہ کرو. جو کچھ ہے والد کے پاس اپنے والد کو کہو, سنت کے مطابق